کربلا ایک معجزے کا نام ہے اور کربلا میں امام علی مقام نواسہ رسول جو مر کا سر انجام دیا ہے وہ قیامت تک ایک حق و باطل کے درمیان امام علی مقام نے ایک دیوار کھڑی کی ہے۔ شہزادہ علی اصغر کی جو شہادت ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ کربلا میں جتنے بھی بڑے شہید ہوئے، امام کی مظلومیت جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت سے ہی واضح ہوتی ہے۔ امام حسین کی شہادت ہو گئی، یہ خواتین وہاں سے چلیں، یزید کے دربار تک پہنچی اور پھر یزید کے دربار میں حضرت زینب کے خطبات، ان کو کس نظر سے دیکھتی؟ جناب زینب عالیہ نے شام غریبہ سے لے کر 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک جو کردار حضرت عباس نے ادا کیا، اس کے بعد وہی کردار جناب زینب عالیہ نے انجام دیا۔ 5ویں شرط بی بی نے یہ بتائی کہ میں حسین پر گریہ نہیں کر سکی، میں حسین کو رو نہیں سکی، میں چاہتی یہ ہوں کہ میں حسین پہ گریہ کروں۔ امام علی مقام نے سر دے کر اسلام کو بچایا ہے۔ زینب عالیہ کا کردار یہ ہے اپنے سر کی چادر دے کر حسین کو بچایا ہے۔ کربلا سے کیا پیغام ملتا ہے کہ خواتین کو ہمیں کتنا امپاور کرنا چاہیے؟ جب کربلا نہیں بھی ہوئی تھی تو ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کہ آپ تجارت کرتی رہیں، صرف عرب تک محدود نہیں بلکہ بین الاقوامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم تمام مسلمانوں کے لیے اس کے جو پہلے 10 ایام ہیں وہ دکھ اور الم کے ایام ہیں، اور حضرت امام حسین اور ان کے رفقائے کار نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی تھی وہ رہتی دنیا تک تو زندہ رہے گی، لیکن ہر سال جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو تمام امت سوگوار ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں گے کہ محرم الحرام کے ان 10 ایام کو جو پہلے 10 ایام ہیں ان کا احاطہ کر سکیں اور جائزہ لے سکیں۔ بالخصوص امام حسین کے رفقائے کار میں جو خواتین تھیں، ان خواتین کا کیا کردار تھا، ان کا اس پورے مارکے میں جو مارکہ حق و باطل تھا اس میں ان کی جو امام کے ساتھ افیلیشن تھی اور ان کو جو ان کی حوصلہ افزائی تھی اس کی وجہ سے اس مارکے میں جو ہے انہیں کس طرح کامیابی ملی، اور امام حسین کی شہادت کے بعد ان خواتین کا کیا کردار تھا۔ ان تمام معاملات پہ نظر ڈالنے کے لیے اور ان تمام معاملات پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم مدیحہ حسین عابدی۔ السلام علیکم میم۔ یہ جو 10 ایام ہیں محرم الحرام کے، یہ سب لوگ ڈسکس کرتے ہیں، بچے کو ان کے بارے میں پتہ ہے۔ ہم بات کرنا چاہوں گا میں آپ سے کہ امام حسین کے رفقائے کار میں اور امام حسین کے قافلے میں جو خواتین تھیں، ذرا ان کے کردار پہ روشنی ڈالیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ ایک تو تعداد بتائیے اور تعداد کے ساتھ ساتھ ان خواتین کا جو کردار تھا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ اتنا وسیع تر موضوع ہے کہ جس پہ جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے۔ کربلا ایک معجزے کا نام ہے اور کربلا میں امام علی مقام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مر کا سر انجام دیا ہے وہ قیامت تک ایک حق و باطل کے درمیان امام علی مقام نے ایک دیوار کھڑی کی ہے۔ اس میں امام کے اصحاب، امام کے جتنے بھی جانثار ہیں، اس میں وسیع تعداد میں خواتین نے اہم کردار سر انجام دیا، اور صرف مسلمان نہیں، سب سے بڑی بات اور خوبصورت بات یہ ہے کہ صرف مسلمان خواتین موجود نہیں تھیں بلکہ اس کثیر تعداد میں جو عیسائی خواتین تھیں وہ بھی موجود تھیں۔ ان میں ایک بہت ہی نمایاں کردار عبداللہ ابن وہب کلبی، جو کہ ایک عیسائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی والدہ کہ جن کی چند دن پہلے شادی کی گئی تھی اور چند دن کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا اور وہ امام علی مقام کی رکاب میں لڑنے کے لیے آئے، تو اپنی زوجہ سے اجازت طلب کی کہ میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں امام کی رکاب میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے جب ایک شخص کی نئی شادی ہو تو شوہر اگر چھوڑنے کے لیے جنگ پہ جائے تو عورت اس پہ تھوڑا سا اعتراض کرتی ہے۔ اس خاتون کا کیا کردار ہے؟ سب سے پہلے بیوی اور اس کے بعد ماں۔ اس خاتون کا کیا کردار ہے کہ جب اس نے امام علی مقام کے ساتھ
جنگ پہ جانے کے لیے اپنی بیوی سے اجازت طلب کی تو اس نے کہا میں ایک شرط پہ جانے دوں گی، مجھے اپنے امام کی بارگاہ میں لے کے چلو، میں امام سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسے امام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اس نے کہا مولا یہ بے شک آپ کے ساتھ جائے، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ وہب ابن کلبی، عبداللہ ابن وہب کلبی جو مجھے دنیا میں نہیں دے سکا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ مجھے آخرت میں دے گا۔ یعنی یہ وہ آخرت کے فیصلے ہو رہے تھے کربلا میں، یہ دنیاوی فیصلے نہیں تھے۔ لوگوں کو اپنی منزل نظر آ رہی تھی، اور اس میں صرف مسلمان نہیں تھے، عیسائی بھی تھے، کہ جو مجھے وہب نے اس دنیا میں نہیں دیا وہ عبداللہ ابن وہب کلبی مجھے آخرت میں دے گا۔ میں چاہتی یہ ہوں کہ آخرت میں بھی میں اس کی زوجہ کہلاؤں۔ یعنی کربلا میں جتنے بھی جانثار تھے امام حسین کے، وہ انسانیت کی منزل پر نہیں بلکہ سلمانیت کی منزل کو طے کر رہے تھے۔ وہ انسانیت کے درس سے آگے، انسانیت کی منزل سے آگے کی جو بلندیاں ہیں ان کو چھو رہے تھے۔ پھر ان کی والدہ عبداللہ ابن وہب کلبی، ان کی والدہ جب عبداللہ ابن وہب کلبی کا سر قلم کر دیا گیا تو فوج اشقیاء نے وہ سر امام علی مقام کی طرف پھینکا۔ اور ایک ماں کا کیسا کردار کہ آج ہماری مائیں وہ کردار ادا نہیں کر سکتی، کہ ماں کا کیسا کردار ہے کہ ماں نے وہ سر اٹھایا نہیں، اپنے کٹے ہوئے بیٹے کا سر اٹھایا نہیں، اسے سینے سے نہیں لگایا، بلکہ وہ سر اٹھایا اور فوج اشقیاء کی طرف پھینک دیا۔ کہا یہ تو حسین کی بارگاہ میں نے نذرانہ دیا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر آج میرے 7,000 بیٹے بھی ہوتے تو میں وہب کی ماں حسین پر قربان کر دیتی۔ یہ جرت تھی ان ماؤں کی کہ جو بچوں کو تیار کر کے بھیجتی تھی۔ مائیں ہماری بچوں کو تیار کر کے بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو کچھ مرضی ہو جائے تم نے صحیح سلامت گھر آنا ہے، لیکن کربلا کی مائیں یہاں پہ مختلف ہیں۔ کربلا کی ماؤں کا کردار آپ کو مختلف نظر آئے گا کہ مائیں بچوں کو تیار کر کے بھیجنی ہیں، اس عشق کی منزل پہ ہیں وہ کہ وہ بچوں کو تیار کر کے بھیج رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تم نے زندہ واپس نہیں لوٹنا، حسین پر قربان ہو کے آنا ہے۔ بچوں کا ذکر کیا تو ایک بہت ہی چھوٹے اور شیرخوار بچے بھی اس قافلے میں شامل تھے، حضرت امام علی اصغر، حضرت علی اصغر، شہزادہ علی اصغر، شہزادہ علی اصغر کی جو شہادت ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں شہزادہ علی اصغر کربلا میں امام علی مقام کی شہادت کے یہ سب سے بڑے گواہ ہیں، کیونکہ کربلا میں جتنے بھی بڑے شہید ہوئے، امام کی مظلومیت جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت سے ہی واضح ہوتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب شہزادہ علی اصغر کو مولا نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی کربلا میں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، میں ابھی بھی حجت تمام کر رہا ہوں، میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں جنت دوں گا، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے نواسے جو ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت کا ضامن میں ہوں، جنت میں دیتا ہوں۔ تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو بھی شہید کر دیا، میرے بھائی عباس کو بھی مار دیا، میرے بھتیجے قاسم کے بھی ٹکڑے پامال کر دیے، میں حسین ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میں خدا کی حجت ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ یہ اتمام حجت کر رہے تھے۔ اور پھر امام علی مقام کا علی اصغر کو میدان میں لانا، یہ اپنی مظلومیت کو واضح کرنا تھا کہ فوج اشقیاء جو 9 لاکھ فوج یزید نے اکٹھی کی تھی، اس کے ظلم کو امام نے دکھانا تھا دنیا کے سامنے کہ جنگ ہوتی ہے، بڑوں میں ہوتی ہے، بچوں میں نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے جب شہزادہ علی اصغر کو شہید کیا گیا اور شہزادے کا سر جو ہے وہ ایک نیزے کے اوپر بلند کیا گیا، روایات بتاتی ہیں کربلا کی مقاتل کی کہ جب شہزادے کا سر شام میں آیا، ایک شامی عورت اپنے منہ پہ ماتم کرتی ہوئی، پیٹتی ہوئی نیچے آئی اور کہا کہ شمر تمہیں حیا نہیں آیا، تم نے اتنے چھوٹے بچے کو قتل کر دیا، اتنے چھوٹے بچے کو مار دیا، آخر اس بچے کا قصور کیا تھا؟ تو اس نے کہا اس بچے کا قصور یہ تھا کہ یہ بیعت نہیں کرتا تھا۔ اس عیسائی عورت نے کہا، اس نے کہا چھوٹے بچے نے بیعت نہیں کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا اور تم بیعت کی بات کر رہے ہو۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کربلا کے واقعے کے اندر اگر شہزادہ علی اصغر کی شہادت نہ ہوتی
تو شاید آج ہم امام علی مقام کی مظلومیت کو واضح نہ کر سکتے کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے، نواسہ رسول کے ساتھ، جگر گوشہ بطول کے ساتھ امت نے ظلم کیا ہے۔ اور امام علی مقام نے اپنی بہت ساری خطبات کے اندر جو کربلا میں مولا نے خطبے دیے ہیں امام علی مقام نے، ان کے اندر مولا نے بڑی حجتیں تمام کی ہیں کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو، میں ابھی بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں رسول کا بیٹا ہوں، میں بطول کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی، اور عرب کی اتنی ان کی اپنی روایات تھیں کہ ایک بندہ ایک بندے سے لڑتا تھا، ایک سے زائد بندہ نہیں لڑتا تھا ایک بندے کے ساتھ۔ یہ ان کی عرب کی ایک روایت ہے جس کو یہ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی دوسری روایت یہ ہے کہ اگر کوئی دلہا، یہ داؤد نبی کے دور کا رواج ان کا قائم ہے، عرب والوں کا، داؤد نبی کے دور کا، کہ اگر کوئی دلہا، ہمارے آپ پنجابی کلچر میں بھی دیکھیں گے کہ اگر کسی کے ساتھ ہمارا تنازع ہونا، تو اگر کسی کے گھر میں شادی رکھی جائے تو دلہا اگر خود چل کے چلا جائے تو وہ سارے تنازع ختم ہو جاتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں کہ نہیں، جب جس کی شادی ہے، جس کو سہرے لگنے ہیں، وہ دلہا خود آ گیا ہے چل کے۔ اسی طرح سے امام علی مقام نے بھی جو کربلا میں شادی کی ہے، شہزادہ قاسم، جی شہزادہ قاسم ابن الحسن، ان کی جو شادی کی ہے وہ ان کے رواج کو دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ اپنے جتنے بھی رواج ہیں ان پہ بھی قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ لیکن کربلا میں جتنے بھی رواج تھے، فوج اشکیہ ان رواجوں سے بھی پیچھے ہٹ گئی کہ مولا نے شادی کی، سہرے باندھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے رواج کو پورا، اس روایت کو پورا نہیں کیا، پھر بھی جنگ کی۔ یہ جب واقعہ کربلا ہو گیا، یوم عاشور ہو گیا، شہادتیں ہو گئیں، جو خواتین بچیں، ان خواتین کا جو سفر تھا کربلا سے لے کے شام تک اور پھر دربار یزید تک، اس کے بارے میں سینہ بسینہ بھی روایات چلی آ رہی ہیں، لکھا بھی گیا ہے، ہمیں بتایا بھی گیا ہے، سنایا بھی گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان خواتین میں حضرت زینب جو اس دستے کو لیڈ کر رہی تھیں، ان خواتین کے کردار کو کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ، اس خاص اسپیسیفک پیریڈ کو جو شہداء جب یوم عاشور ہو گیا، امام حسین کی شہادت ہو گئی، یہ خواتین وہاں سے چلیں، یزید کے دربار تک پہنچی، اور پھر یزید کے دربار میں حضرت زینب کے خطبات، ان کو کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ؟ واقعہ کربلا کے بعد شام غریبہ، جس کو ہم غریبوں کی شام کہتے ہیں، کہ جب سارے شہداء کربلا شہید ہو گئے اور امام زین العابدین کے علاوہ کوئی بھی باقی نہ رہا، امامت کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اللہ نے امامت کے سلسلے کو قائم کیا ہے، وہ کسی دور میں بھی انسان کو حجت کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس امامت کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے جناب زینب عالیہ نے اہم کردار انجام دیا ہے۔ جناب زینب عالیہ نے شام غریبہ سے لے کر جو 28 رجب، جب امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا تھا، 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک جو کردار حضرت عباس نے ادا کیا، اس کے بعد وہی کردار جناب زینب عالیہ نے اپنی خواتین کے لیے انجام دیا۔ اور جناب زینب عالیہ کے ایک نہیں بہت سارے کردار ایسے نظر آتے ہیں کہ بی بی نے جب خطبے دیے بازاروں کے اندر تو لوگوں نے وہ لہجہ سنا، تو جو بزرگ اصحاب تھے جو اپنے اپنے گھروں میں تھے، انہوں نے وہ آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے علی خطبے دے رہے ہیں، امیر المومنین کی آواز لگ رہی ہے۔ بی بی نے لہجہ امیر المومنین میں خطبے دیے، اور وہ ملک شام کہ جسے نبی اور نبی زادے اپنی تلوار کے سر پر، پیسے کے سر پر نہ فتح کر سکے، علی کی بیٹی نے اپنے خطبات سے اسے فتح کیا۔ اور خطبات سے بی بی نے بتایا کہ یاد رکھیں، حسین حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا۔ امام علی مقام نے سر دے کر اسلام کو بچایا ہے۔ زینب عالیہ کا کردار یہ ہے کہ زینب عالیہ نے اپنے سر کی چادر دے کر حسین کو بچایا ہے، اور بی بی نے ہر گلی ہر موڑ پر حسینیت کا پرچار کیا ہے۔ آج اگر
گلی کوچوں میں حسین حسین ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف جناب زینب عالیہ کی بدولت ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیں، ایک عمومی روایت ہے کہ 9ویں محرم کو اور بالخصوص یوم عاشور کو حلیم، دلیم یا کھچڑا یہ پکایا جاتا ہے اور پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ روایت یہ بر صغیر کی ہے یا یہ عرب میں بھی یہ اس طرح کچھ ہوا تھا اس واقعے کے بعد؟ یہ جو ہم حلیم یا دلیم یا کھچڑا پکاتے ہیں یہ عرب سے آیا ہے یا بر صغیر میں ہی شروع ہوا ہے؟ جی یہ بر صغیر میں شروع ہوا ہے۔ شام غریبہ جب بیویوں کو پینے کے لیے پانی دیا گیا تو بیویوں نے یقیناً وہ پانی پیا تو نہیں ہوگا، جن کے جوان بیٹے مر جائیں وہ مائیں کہاں پانی پی سکتی ہیں۔ تو جب بیویوں کو وہ پانی دیا گیا تو روایات بتاتی ہیں کہ اس میں کچھ گندم اور جوں جو وہ مکس کوئی اس طرح سے بنا ہوا تھا، وہ بیویوں کو کھانے کے لیے دیا گیا، بیویوں نے وہ بھی نہیں کھایا۔ یہ کوئی حلیم دلیم والا کوئی سلسلہ نہیں تھا وہاں پہ، یہ بر صغیر کی ایک روایت ہے کہ جو پاک و ہند میں شروع کی گئی آزادی۔ اچھا یہ ایک اب تو دیکھیں اب تو حلیم دلیم والا بھی سلسلہ، اب تو لوگ باربیکیو پہ آ گئے اب نا۔ تو نہیں، وہ ایک اور چیز ہے، روایات کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امام زین العابدین مکے واپس گئے اور یہ خواتین بھی ساتھ چلی گئیں، واپس یہ واقعہ ہو گیا تو وہاں پہ ایک قطع کلامی معاف، جب کربلا سے قافلہ گیا ہے شام تک، جی ہاں، جب بیبیاں آئی تھی مدینہ سے اس وقت 64 مستورات اور 84 مستورات کی روایات ملتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب مدینہ سے آئی تھی 64 یا 64 یا 84 یہ دو روایات ملتی ہیں۔ لیکن جب مدینہ واپس لوٹی تھی اس وقت 22 بیبیاں رہ گئی تھیں، جی جن کی باقیوں کی شہادتیں ہو گئی، جی، ان کے بچے بھی اور بیویاں بھی، جن میں بی بی سکینہ بھی شامل تھی، جی، امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ اچھا اب ایک یہ بھی ہے مطلب سینہ بسینہ ایک بات چلی آتی ہے کہ جب عرب واپس چلے گئے امام زین العابدین تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان سے تعزیت کرنے اور پرسہ کرنے کے لیے آتے تھے، تو اس وقت یہ کھانا اس طرح بنایا گیا تھا کہ لوگ خود ہی کوئی اپنا گوشت دال لاتے تھے، ایک بہت بڑی دیگ چڑھائی گئی اور اس میں یہ پکایا گیا اور پھر انہی لوگوں کو کھلایا گیا۔ ایسی بھی کوئی روایت ہے؟ ایسی روایت میں نے تو کوئی بھی نہیں پڑھی اور نہ ہی میری نظر سے گزری ہے۔ ایسی روایات پاک و ہند بر صغیر میں جو عزاداری قائم ہوئی وہ ایسی روایات اس میں ملتی ہیں، تاریخ میں ایسی روایات نہیں ملتی کہ امام علی مقام، بلکہ یہ روایات میں نے ضرور پڑھی ہیں کہ جب لوگ تعزیت کرنے کے لیے آتے تھے یا امام زین العابدین بازار سے جا رہے ہوتے تھے تو گوشت دیکھتے تھے کہ صاحب کی دکان پر لٹکا ہوا تو امام زین العابدین غش کھا کر گر جاتے تھے، اور عالم غش سے جب آپ بیدار ہوتے تھے تو اس وقت لوگ سوال کرتے تھے مولا آپ غش میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو اس وقت کی صاحب سے پوچھتے تھے کہ اے ذبح کرنے والے یہ بتا تو نے جانور کو پانی پلایا، اسے چارہ کھلایا؟ کیونکہ میرے نانا کی شریعت میں ہے کہ جب کسی بھی ذبح کو ذبح کیا جائے تو اسے سب سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، اسے چارہ کھلایا جاتا ہے، تو یہ بتا تو نے اسے پانی پلایا، تو نے اسے چارہ کھلایا؟ تو وہ ذبح کرنے والا جو ہے وہ یہ کہتا تھا جی، قصاب کہتا تھا جی فرزند رسول میں نے آپ کے نانا کی سنت پہ عمل کیا ہے، میں نے جانور کو پانی بھی پلایا، میں نے جانور کو چارہ بھی کھلایا۔ اس وقت مولا کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے تھے کہ ہائے میرا پیاسا بابا کہ جسے امت نے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا۔ اچھا 84 آپ بتا رہی ہیں کہ خواتین شامل تھیں امام حسین کے قافلے میں۔ اچھا اس سے یہ صاحب، اور یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے باقاعدہ جنگ دیکھی، ایک زبردست مزاحمت کا سامنا کیا، ایک تاریخ رقم کی اور اسلام کی بھی تاریخ بدلی۔ ہمارے معاشرے میں اگر آج کے دور میں دیکھا جائے، اس وقت 1400 سال پہلے خواتین جو تھیں وہ شانہ بشانہ لڑ رہی تھیں امام حسین کے، پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں جنگ میں۔ ہمارے معاشرے میں آپ کیا محسوس کرتی ہیں آج کے زمانے میں؟ کیا خواتین کو اتنی آزادی دی جاتی ہے جتنی 1400 سال پہلے دے دی گئی تھی؟ خواتین کو ہماری 50% سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے، جس میں سے 40% کو گھروں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ایک تو اس کی ریزمبلنس کربلا کے حوالے سے آپ کیا تشبیہ دیں گی کہ کربلا سے کیا پیغام ملتا ہے کہ خواتین کو ہمیں کتنا امپاور کرنا چاہیے؟ خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے کربلا سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ سب سے پہلے خواتین کا کردار کربلا سے پہلے بھی دیکھیں آپ
تو جب کربلا نہیں بھی ہوئی تھی تو ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کہ آپ تجارت کرتی رہیں اور پھر صرف عرب تک محدود نہیں بلکہ بین الاقوامی زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا. تو اس وقت بھی بی بی بین الاقوامی تجارت کرتی تھی اور ایک اونٹ شام میں داخل ہو رہا ہوتا تھا اور آخری اونٹ جو ہے وہ بی بی کا مکے سے نکل رہا ہوتا تھا. تو عورتوں کو اس حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے، یہ بیویاں، یہ کردار ایسے ہیں کہ اگر آج کی خواتین ان کے کردار پہ عمل کرنا شروع کرے تو ہمارے معاشرتی جتنے مسائل ہیں، وہ چاہے بہن بھائی کے ہوں، شوہر بیوی کے ہوں، ماں بیٹی کے ہوں، وہ یقیناً حل ہو سکتے ہیں. کہ کربلا میں بھی آپ دیکھیں جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے، یہ وہ بی بی کا کردار ہے کہ ہر بی بی نے اپنی اولاد قربان کی ہے. کربلا میں اپنے بھائی حسین پر بیویوں نے اولاد قربان کی ہے، لیکن جناب زینب عالیہ نے اپنی نسل قربان کی ہے. آپ کو کوئی بھی پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے میں زینبی سید ہوں، میں بی بی زینب کی اولاد ہوں. یہ اتنا خوبصورت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کردار بنائے ہوئے ہیں جو مخدرات عصمت و طہارت کے ہیں کہ اگر ہم انہیں فالو کرنا شروع کر دیں، آج کی خواتین موبائل کو اور سوشل میڈیا کو اور جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے اسے چھوڑ کے، کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کا یہ کہنا ہے، اس پہ آقا خمینی نے بھی کہا تھا کہ میری فوج ماں کے شکموں میں ہے. بڑے بڑے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تم ہمیں اچھی مائیں دو، ہم آپ کو اچھی قوم دیں گے. قوم جو بنتی ہے وہ ایک خاتون سے بنتی ہے، اور اگر خاتون اپنا کردار ہمارے معاشرے میں اچھا سر انجام دے گی تو میرے خیال سے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. اچھا، ایک مرتبہ پھر واپس واقعہ کربلا کی جانب ہی آتے ہیں. دربار یزید میں حضرت زینب علیہ السلام کا خطبہ اور یزید کی رعونت اور اس کی گفتگو کا انداز، اور پھر جو دربار میں موجود لوگ تھے، ایک تاریخ رقم ہوئی ان کے اس خطبے سے، بلکہ تاریخ ٹرن اراؤنڈ ہی وہاں سے ہوئی. آپ کیسے دیکھتی ہیں یزید کی وہ جو اس وقت کی قوت تھی، وہ اس واقعے کے بعد جس طرح پاش ہوئی اور جس طریقے سے ایک امام حسین کی جو شہادت ہے اس کا فوری رزلٹ ملا، ٹھیک ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ یہ اس دربار میں دیے گئے خطبے کی وجہ سے تھا، یا یہ ایک پورا کا پورا ایک پروسیس تھا جو پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا اور آخر کار اس کی ایمپائر تھی اس سے ڈھائی جانا تھا؟ بی بی نے جو یزید کے دربار میں خطبے دیے نا، اس کا یزید پر اور شامیوں پر بہت گہرا اثر پڑا. کہ بی بی نے جب دربار میں، یزید نے کہا کہ میں علی کی بیٹی سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، جب بی بی نے خطبہ دیا تو میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت جناب فضہ سلام اللہ علیہا کہ جو اس گھر کی بہت ہی خاص کنیز ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، انہوں نے کہا کہ یزید تو نے جو بھی گفتگو کرنی ہے تو مجھ سے کرو. بیوی کو انہوں نے پیچھے رکھا اس لیے کہ اس وقت یزید شراب کے نشے میں تھا. بی بی نے گفتگو کرنا پسند نہیں کی. جب یزید نہیں باز آیا اس کے بعد بی بی نے کہا بتا تو مجھ سے کیا گفتگو کرنا چاہتا ہے، ایسا کر میں تجھ سے گفتگو کرتی ہوں، پہلے مجھے یہ بتا کہ تو نے کربلا میں میرے بھائی حسین کو اور ان کے جانثاروں کو کیوں مارا، کیوں قتل کر دیا؟ کہا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، حسین نے میرا اختیار تسلیم نہیں کیا. بی بی نے کہا اچھا، حسین نے تیرا اختیار تسلیم نہیں کیا، ایسا کر دربار میں تیری حکومت ہے، یہ روشن دان سے روشنی آ رہی ہے، روشن دان سے روشنی کو بند کر. تیرے جو گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں، ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں کو بند کر. اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں ہیں، ان گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کو بند کر. جب یہ بی بی نے سوال کیا نا تو اس نے کہا علی کی بیٹی آپ کیا بات کر رہی ہیں کہ میں اونٹوں کی آوازوں کو کیسے بند کر سکتا ہوں، گلے میں گھنٹیاں جو ہیں میں ان کی ٹاپوں کو کیسے بند کر سکتا ہوں؟ تو بی بی نے اس وقت کہا کہ تیرے تو جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں ہیں اور تو حسین پہ اختیار کی بات کر رہا ہے. اس وقت بی بی کا معجزہ، آپ شام جائیں آپ کو شامی آج بھی بتائیں گے کہ بی بی نے جو دربار میں معجزہ کیا،
اس وقت سارا دربار پتھر کا ہو گیا. بی بی نے اس کت کہا, اس کت سے سارا دربار پتھر کا ہوا. چند لمحے کے بعد پھر وہ دربار ویسا ہی, ان میں جان آئی اور وہ ویسے ہی ہوئے. اس وقت یزید گھبرا گیا, لرز گیا کہ علی کی بیٹی یہ آپ نے کیا کیا ہے. اس وقت اس نے اذانیں دلوانی شام میں شروع کی. جب اذانیں ہونی شروع ہوئیں تو بی بی نے پکار کے کہا, بی بی نے کہا بتا تو کیا سمجھتا تھا کہ کربلا میں تم نے ہمیں قتل کر کے ہمارے نام کو ہمیں مٹا دیا ہے. آج بتا یہ جو اذانوں میں نام لیا جا رہا ہے یہ تیرے دادے کا ہے یا میرے نانے کا ہے. یہ جو اللہ کی توحید کا پرچار کیا جا رہا ہے یہ تیری وجہ سے کیا جا رہا ہے یا ہماری وجہ سے کیا جا رہا ہے. تو بی بی کے ان خطبات کی وجہ سے لوگوں پہ گہرا اثر ہوا, جس ان خطبات کی وجہ ہی تھی کہ 1 سال کے بعد بیبیوں نے خود رہائی نہیں مانگی یزید سے. ان خطبات کی وجہ سے ہی یزید نے بیبیوں کو رہائی عطا کی. جب خود اس نے رہائی عطا کی تو بیبیوں نے خود اپنی شرطیں رکھی پھر یزید کے سامنے کہ اگر تو ہمیں رہائی اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو شرطیں پھر ہم اپنی بتائیں گے. اس میں بی بی نے 5-6 شرطیں یہ رکھی کہ سب سے پہلے جو شہداء کربلا کے سر ہیں وہ ہمیں واپس لوٹا تاکہ ہم انہیں شہداء کے ساتھ جا کے تدفین کریں. دوسرا, جب ہم شام میں داخل ہوئے تھے شامی عورتوں نے چھت پہ جا کے ہمیں پتھر مارے تھے. اب شام میں اعلان کروا کہ کوئی بھی شامی عورت چھت پہ نہیں آئے گی, ہمیں کوئی بھی باغی نہیں کہے گا, ہمیں کوئی بھی پتھر نہیں مارے گا. تیسری شرط میری یہ ہے کہ ایک حارث نامی غلام ہے ہمارا تمہاری قید کے اندر, اسے رہائی عطا کرو. پھر چوتھی شرط بی بی نے یہ بتائی کہ تم نے ہماری چادریں جو کربلا میں لوٹی تھی وہ ہمارے تبرکات اور ہماری چادریں واپس کرو. 5ویں شرط بی بی نے یہ بتائی کہ میں حسین پر گریہ نہیں کر سکی, میں حسین کو رو نہیں سکی. میں چاہتی یہ ہوں کہ میں حسین پہ گریہ کروں. شام میں مجھے کوئی ایسا گھر خالی کروا کے دو کہ جہاں پہ میں حسین کا گریہ کر سکوں, حسین کو رو سکوں, حسین کا ماتم کر سکوں. لیکن اس لائن کا ظلم بند نہیں ہوا. اس نے جو شام میں بی بی کو گھر خالی کروا کر دیا اس گھر میں بھی اس نے سر امام حسین کو اس دروازے پر لٹکا دیا کہ بیبیوں نے اس سر کو دیکھا تو بیبیاں اس سر کو دیکھ کر گریہ کرتی رہیں. ہر بیبی کو اس کے شہداء کا سر واپس لوٹایا گیا. بی بی ام رباب کو علی اصغر کا سر دیا گیا, جناب ام فروا کو شہزادہ قاسم کا سر دیا گیا, بی بی ام لیلا کو شہزادہ علی اکبر کا سر دیا گیا. اس طرح سے مولا عباس کا سر بی بی زینب عالیہ کو دیا گیا. اپنے اپنے ورثاء کے سر لے کے بیبیاں بین کرتی رہیں, بیبیاں روتی رہیں, عزاداری کرتی رہیں. یہ عزاداری کا سلسلہ جو ہے یہ بی بی نے شام سے شروع کیا ہے. سب سے پہلی عزاداری شام میں شروع ہوئی. اچھا, یوم عاشور یہ واقعہ کربلا سے پہلے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے وہ بھی یوم عاشور تھا, اور بھی کچھ مثالیں دی جاتی ہیں. یوم عاشور کی کربلا سے وہ کربلا کا جو یوم عاشور ہے 10 محرم جو 63 ہجری ہے وہ اپنی 61 ہجری وہ اپنی جگہ ہے. آپ یوم عاشور کی اس کے علاوہ کیا اہمیت دیکھتی ہیں؟ یوم عاشور کی پہلے جو بھی اہمیت ہو لیکن واقعہ کربلا کے بعد تو وہ امر ہو گیا ہے. اور کربلا کی سرزمین کہ جب امام علی مقام 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں اس وقت کچھ لوگوں نے وہاں پہ آتے ہوئے دیکھا قافلے کو, تو بزرگان نے کہا کہ یہ زمین جو ہے نبی اور نبی زادوں کے لیے بہت بھاری ہے, یہ زمین ان کو راس نہیں آتی, لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیں. امام علی مقام نے آج جو ادھر مدفن ہیں شہداء کربلا, امام نے وہ جگہ خریدی ہے اور خرید کر بی بی زینب عالیہ اور امام حسین نے یہ ہبہ کیا ہے مولا علی اکبر کے نام پر. یہ کربلا خود جاگیر ہے, یہ انہوں نے خود خریدی ہے. اور شام تک جو زمینیں تھیں ان زمینوں کے جو مالک تھے وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار تھے. یہ بی بی آج جو مدفن ہے شام میں بی بی اپنی زمینوں میں مدفن ہے. اچھا, واقعہ کربلا اور محرم الحرام سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک سوال ہے امام مہدی کے حوالے سے. آپ ہمارے ناظرین کو اور سننے والوں کو کیا بتانا پسند کریں گی امام مہدی کی شخصیت, ان کی آمد اور قرب قیامت, آپ کا اس حوالے سے کیا ماننا ہے؟
سب سے پہلے یہ کہ کچھ لوگوں کو، کچھ کیا زیادہ کثیر تعداد میں لوگوں کو تو یہی نہیں پتہ کہ امام مہدی ہے کون، اور آیا ان کا وجود ہے اس دنیا میں یا نہیں ہے، لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے۔ امام مہدی پردہ غیبت میں ہیں، اللہ کی 12ویں حجت ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، اور جناب نرجس خاتون سے ہیں۔ اور جناب نرجس خاتون جو ہیں وہ ایک عیسائی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کے کوئی 11ویں جانشین کی وہ بیٹی ہیں، جن کے آپ بیٹے ہیں، اور امام حسن عسکری کے آپ فرزند ہیں جو 11ویں امام ہیں ان کے۔ امام مہدی کے حوالے سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، لوگ اس بات پہ ایمان یا عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ اس وقت موجود ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ امام مہدی اس وقت موجود ہیں، لیکن اذن خداوندی سے وہ پردہ غیبت میں ہیں۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی پردہ غیبت میں رہ سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ خدا اپنی حجت کو بھی زندہ محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور اس سے بڑی بھی مثال یہ کہ آپ دیکھیں، شیطان، لوگوں کا کانسیپٹ ہے شیطان زندہ ہے، ہر جگہ پہنچتا ہے، ہر جگہ جا کے لوگوں کو ورگلاتا ہے، ان سے گناہ سرزد کرواتا ہے۔ تو جب شیطان کو اللہ اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ زندہ رہے، تو کیا وہ اپنی حجت کو اتنی طاقت نہیں دے سکتا کہ وہ پردہ غیبت میں رہ کر بھی لوگوں کی اصلاح کرے؟ تو امام علی مقام کے حوالے سے، امام مہدی کے حوالے سے ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت بھی منتظر ہے امام مہدی علیہ السلام کی۔ اور امام مہدی کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں، ان میں سے بہت سی پیشین گوئیاں جو علماء نے کی ہیں، جو خطبہ نے کی ہیں، جو مجتہدوں نے کی ہیں، اس میں جو سرکار رسالت مآب کی بھی احادیث ہیں کہ ہمارے مہدی کے ظہور سے پہلے یہ کہ خانہ کعبہ کا طواف رک جائے گا۔ آپ دیکھیں کرونا کے دوران وہ بھی طواف رک گیا۔ پھر اس سے بڑی نشانی مسجد کوفہ میں درار آ جائے گی۔ مسجد کوفہ میں بھی آج سے کوئی 1 سال پہلے درار آئی۔ دنیا میں جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ کسی شخص پہ بھی کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ پھر جوان اموات بہت زیادہ ہوں گی۔ یہ سب جو گرم علاقے ہیں وہ سرد ہو جائیں گے، جو سرد علاقے ہیں وہ گرم ہو جائیں گے۔ یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں یہ امام کے ظہور کی نشانیاں ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ امام کا ظہور بہت قریب ہے، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ امام جلدی ظہور فرمائیں تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو۔ آخر میں آپ یوم کربلا کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، مختصر سا۔ یوم کربلا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، دنیا والو جان لو میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے، وہ سفینہ نجات میں بیٹھے، جیسے نوح نبی کے سفینہ کے اندر جو آ گیا تھا وہ بچ گیا تھا، اور جو رہ گیا تھا وہ غرق ہو گیا تھا، تو اسی طرح سے جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہدایت کرے اور اپنے آپ کو جنت میں تک لے کے جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ حسین کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سرشار کرے۔ حسین کے جتنے بھی ان کے قول ہیں، ان کے فعل ہیں، جو حسین نے قربانی دی ہے، اس کو یاد بھی رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں کہ حسین ہم سے چاہتے کیا ہیں، کربلا ہم سے چاہتی کیا ہے، حسین نے یہ قربانی کیوں دی ہے، کس لیے دی ہے، آیا یہ صرف آنسو بہانا ہے یا حسین کے لیے کچھ کرنا بھی ہے؟ کیونکہ آج بھی ایک وقت کا حسین جو پردہ غیبت میں ہمارا منتظر ہے، جس کی بارگاہ میں ہم نے لبیک کہنا ہے، تو جب امام آئیں گے تو ان کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ محترمہ خانم مدیحہ حسین عابدی صاحبہ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ موقع ایسا ہے کہ اس پہ کچھ اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ غم کی کیفیت ہے یا ایام غم ہے، اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اس کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، امام حسین تو ہم سب کے ہیں، کہ ان ایام کا احترام کرے
اور امام حسین کی تعلیمات پر جس حد تک ہو سکے عمل کر سکے. اور سب سے بڑی امام حسین کی جو تعلیم ہے وہ ہے جیداری، بہادری، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا. اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی اس پہ عمل درآمد کر سکیں تو ہمارے اپنے بھی، ملک کی بھی، امت کے بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں.